جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ستمبر 1965 میں فوجی ہسپتالوں میں دن رات کا تصور ختم ہو گیا تھا۔ سورج طلوع ہوتا تھا اور ڈوب جاتا تھا۔ رات کو زخمیوں کے وارڈوں اور کمروں میں دن جیسی سرگرمیاں رہتی تھیں۔ نعرے جو دن کو سنائی دیتے تھے وہ راتوں کو بھی گرجتے رہتے تھے۔ آپریشن ٹیبل کسی وقت بھی خالی نہیں ہوتے تھے۔ ایمبولینس اور دوسری فوجی گاڑیاں زخمیوں کو دن رات لاتی رہتی تھیں۔ ڈاکٹر ایک لمحہ آرام کیے بغیر زخمیوں کے آپریشن اور مرہم پٹی میں لگے رہتے تھے۔ دن رات کا تصور محاذوں پر بھی ختم ہو گیا تھا۔ دشمن امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس سے اکٹھا کیا ہوا گولہ بارود بے دردی سے پھونک رہا تھا۔ اس کی فوج اتنی زیادہ تھی کہ تازہ دم پلٹنے جنگ میں جونکتا جا رہا تھا۔ ادھر پاکستان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب داؤ پر لگا دیا گیا تھا۔ فالتو اسلحہ نہ تھا، ایمونیشن نہ تھا، نفری نہ تھی۔ ملک کی دفاع میں وہی نفری لڑ رہی تھی جو 6 ستمبر کے روز محاذوں پر تھی۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں نے اس نفری میں خاصی کمی کر دی تھی۔ وطن کے جاں باز اس کمی کو جذبے کی شدت سے پورا کر رہے تھے۔ جنگی قوت گھٹتی جا رہی تھی، جذبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ دشمن کا اتنا شدید اور اتنا زوردار حملہ نہ صرف روک لیا گیا تھا بلکہ دشمن کا دم ہم توڑ کر کئی محاذوں پر اسے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ بعض محاذوں پر جنگ دشمن کے علاقوں میں لڑی جا رہی تھی۔ دشمن کے عزائم، اس کی توقعات اور پاکستان کو تہ تہ کر کے بھارت میں شامل کر لینے کے خواب اس کی اپنی فوج کے خون میں ڈوب گئے تھے۔ دشمن اب حفت مٹانے کے لیے لڑ رہا تھا اور فائر بندی کے لیے واویلا بپا کیے ہوئے تھا۔ پاکستان کی فضا میں اب دشمن کے طیارے کم ہی نظر آتے تھے۔ پاک فضائیہ کے شہبازوں نے انڈین ایئر فورس کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ پاکستان کی فضا جنگی ترانوں سے مرتعش ہوتی رہتی تھی۔ ہاجرہ کی آنکھ بہت سویرے کھل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور لیفٹیننٹ اقبال پر جھک گئی جو گہری نیند سویا ہوا تھا۔ رات کو ڈاکٹر اسے نیند کی گولی دے گیا تھا۔ ہاجرہ اسے دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فکر نہیں نائب صاحب، فکر نہیں، اقبال نیند میں بڑبڑایا۔ ادھر سے دشمن ایک قدم آگے نہیں آ سکتا۔ ہاجرہ کھڑی سنتی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اقبال خواب میں محاذ پر پہنچا ہوا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اقبال کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے ہاجرہ کو آواز دی، تمہارے پاس کھڑی ہوں اقبال جی۔ ہاجرہ نے کہا۔ غسل خانے تک لے چلو، اقبال نے کہا۔ ہاجرہ نے ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر دوسرا ہاتھ اس کی بغل میں رکھا۔ نہ ہاجو، اقبال نے کہا، میں اٹھنے اور چلنے سے تو معذور نہیں ہوا، خود اٹھوں گا۔ رات کی طرح مجھے غسل خانے تک پہنچا دو، میرا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ لو۔ اقبال اٹھا۔ ہاجرہ نے اس کا بایاں ہاتھ اپنے دائیں کندھے پر رکھ لیا اور اسے غسل خانے میں چھوڑ آئی۔ اسے جب ہاجرہ واپس لائی اور بیڈ پر بٹھایا تو کیپٹن عصمت آ گئی۔ ہاجو، اقبال نے ہاجرہ سے کہا، تم برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں تمہیں بلا لوں گا۔ ہاجرہ نوکرانی تھی، اسے حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر برآمدے کے فرش پر بیٹھ گئی۔ رات مجھے کیوں بلایا تھا؟ عصمت نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں بیگانگی سی تھی۔ تم آئی کیوں نہیں تھی؟ اقبال نے پوچھا۔ اس وقت مصروف تھی تو بعد میں آ جاتی۔ اقبال نے عصمت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ عصمت کو اپنے پاس بٹھانا چاہتا تھا لیکن عصمت ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ میری اگر ضرورت نہ ہو تو میں جاؤں؟ عصمت نے پوچھا۔ اقبال پر رومانی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ رات کو اقبال نے عصمت کو اسی لیے تو بلایا تھا۔ اقبال کا ہاتھ آگے بڑھا ہوا ہوا میں ٹٹول رہا تھا اور عصمت اس ہاتھ سے پرے ہٹ گئی تھی۔ ایک وقت تھا کہ عصمت اس ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آہستہ آہستہ مسلا کرتی تھی۔ کبھی اس ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر دبایا کرتی تھی، مگر آج یہ ہاتھ اسے ڈھونڈ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کہاں ہو عصمت؟ اقبال نے کہا۔ یہی ہوں، عصمت نے خشک سے لہجے میں کہا۔ میرے پاس بیٹھو نا، اقبال نے رومانی سے لہجے میں کہا۔ نوکرانی کو میں نے باہر بھیج دیا ہے، دروازہ کھلا ہے تو بند کر دو، بیٹھنے کی فرصت ہی کہاں ہے میرے پاس۔ کیپٹن عصمت نے کہا۔ عصمت، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اقبال نے پوچھا۔ مجھے تو امید تھی کہ تمہیں پتا چلے گا کہ اقبال زخمی ہو کر آیا ہے تو تم اڑ کر پہنچو گی اور میرے کمرے سے نکلا ہی نہیں کرو گی۔
होगी, लेकिन तुम तो। मैं बहुत मसरूफ हूँ लेफ्टिनेंट इकबाल। कैप्टन असमत ने कहा, तुम्हें कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, मैं इंतजाम कर दूंगी। ओह, इकबाल ने दबी दबी आवाज में कहा, कैप्टन असमत बोल रही है, मैं तो असमत से बात करना चाहता था। सिर्फ एक बात बता दो, डॉक्टर मेरी बेनाई के मुतालिक क्या कहते हैं? डॉक्टरों की रिपोर्ट मायूस कुन है, असमत ने कहा। दोनों आंखें हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। असमत, इकबाल ने पूछा, तुम्हारे इस खुश्क रवैये से मैं क्या समझूं? तुम जो कुछ भी समझते हो समझते रहो, असमत ने कहा। मैंने तो ये कहा है कि तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। तुम मुझे ये एहसास दिला रही हो कि मैं अंधा हो गया हूँ। इकबाल ने कहा, मुझसे पल्लू छुड़ाने का ये तरीका ओछा है। असमत, मैं तुम्हें इस इम्तिहान में नहीं डालूंगा कि एक अंधे के साथ शादी कर लो। अंधा भी वो जिसका मुस्तकबिल तारीख हो गया है। मेरी आंखें ही नहीं, मेरी सर्विस भी खत्म हो गई है। मेरा गुजारा अब उसी पर होगा जो मुझे हुकूमत देगी। फौज मुझे वैसे ही उठाकर बाहर नहीं फेंक देगी। हाँ हाँ इकबाल, असमत ने धीमे से लहजे में कहा, फौज तुम्हें बहुत कुछ देगी, मजदूरी की पेंशन देगी और भी कुछ देगी। मुझे 17 जुरत भी मिल रहा है असमत, इकबाल ने कहा, लेकिन मैं किसी तमगे के लिए और किसी इनाम की खातिर नहीं लड़ा। और असमत, मुझे अपनी बेनाई खत्म होने का कोई गम नहीं। अगर मैं कहूँ कि आंखें बेनूर हो जाने से मेरी रूह रोशन हो गई है तो तुम हंस पड़ोगी और कहोगी, इकबाल तुम ऐसे तो नहीं हुआ करते थे। खुदा ने मेरी आंखें कबूल करके मुझे अपने करीब कर लिया है। तुम मुझे पहले वाला कॉलेज वाला इकबाल समझ रही हो। नहीं असमत, उस इकबाल को मैं सरहद की मिट्टी में दफन कर आया हूँ। ये इकबाल जिसे तुम देख रही हो, इसने तोपों, टैंकों की गोलाबारी और हवाई जहाजों की बमबारी के धमाकों से जन्म लिया है। ये इकबाल बगैर आंखों के देख सकता है, बगैर जुबान के बोल सकता है, बगैर कानों के सुन सकता है। नहीं इकबाल, असमत ने कहा, मैंने तुम्हारे जज्बे के खिलाफ कोई बात नहीं की। मैं ये जरूर कहूंगी कि तुम्हारी ये बातें अब नॉर्मल सी लगती हैं। तुम वाकई बदल गए हो। मैं नहीं समझ सकती कि तुम किस तरह बदल गए हो। हाँ असमत, इकबाल ने कहा, मैं खुद अपने आप को अब नॉर्मल लगता हूँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं किस तरह बदल गया हूँ। दुश्मन के गोले जो पाकिस्तान की जमीन पर गिरते थे वो मुझे यूं लगते थे जैसे मेरे सीने में फट रहे हों। एक एहसास था जो बेदार हो गया, एक जज्बा था जो उमड़ पड़ा, और इन दोनों ने उस इकबाल को जान से मार डाला जिसके साथ तुमने कॉलेज में मोहब्बत की थी। तुम इस इकबाल के साथ मोहब्बत नहीं कर सकोगी जो तुम्हारे सामने बैठा है। खुलकर बात करो असमत, साफ कह दो कि तुम एक अंधे के साथ शादी नहीं करोगी। ऐसी बेरूही की हरकतें करके ना मुझे धोखा दो ना अपने आप को। असमत चुपचाप सुन रही थी, उसकी जुबान अकड़ सी गई थी। तुम्हें उस इकबाल के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। इकबाल कह रहा था, वो बदकार, अयाश, बेतबार और कली कली का रस चूसने वाला काला बमरा था। ऐसे हामद बेवफा होते हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा असमत, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम आंखों वाली हो लेकिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे देखने के लिए रूह की आंखों की जरूरत है। ये आंखें मेरी इस नुकरानी के पास हैं।